بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا ہمارا سبق ہے مرقات 72واں سبق ہے. فصل قد جرت عادت المیزانیین. قد جرت عادت المیزانیین انہم یعبرون عن الموضوع. یعنی میزانیین علم میزان جو ہے وہ منطق کو کہتے ہیں علم میزان، اس لیے کہ اس سے صحیح اور فاسد فکر کو تولتے ہیں کہ کون سی فکر جو صحیح ہے کون سی فکر غلط ہے. تو اس کو میزان کہتے ہیں، علم میزان. اور میزانیین اس سے مراد ہے یعنی مناطقہ کی عادت یہ ہے کہ انہم یعنی یعبرون، اس میں ہم ضمیر ہے وہ بھی رہ جائے کس کی طرف؟ مناطق کی طرف. عن الموضوع، موضوع ہے مثلا الانسان حیوان، یہ موضوع ہے اور یہ محمول ہے. کل انسان حیوان، تو یہ موضوع اور یہ محمول ہے. تو ابھی مناطقہ کی عادت یہ ہے کہ وہ موضوع سے تعبیر کرتے ہیں جیسے جیم سے، اور حیوان سے کرتے ہیں بسے یعنی با سے. موضوع کے لیے جیم کا لفظ استعمال کرتے ہیں اور محمول کے لیے با کا لفظ استعمال کرتے ہیں. موضوع بے جا وعن المحمول بے با، جیم اور اس کے لیے محمول کے لیے با کا لفظ استعمال کرتے ہیں. موضوع سے جیم یعنی جا اور محمول با، جا اور با دونوں کا لفظ استعمال کرتے ہیں. مثلا فمتى ارادوا التعبیر عن الموجبۃ الکلیۃ. مثلا یہ ہے موجبہ کلیہ ہے کل انسان، کل موجبہ کلیہ، اور حکم ثبوت ہے محمول کے لیے تو موجبہ. تو موجبہ کلیہ کی جب تعبیر کرتے ہیں تو وہ کس سے کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کل جا با، کل جا با. موضوع کے لیے جیم کا لفظ اور محمول کے لیے با کا لفظ استعمال کرتے ہیں کل جا با. مثلا صرف یہ نہیں ہے کہ صرف موجبہ کلیہ کے لیے ہو، جہاں پر بھی موضوع ہو اس کے لیے جے کا لفظ اور محمول ہو اس کے لیے با کا لفظ استعمال ہوگا. مثلا بعض الحیوان فرس، بعض الحیوان فرس. تو ابھی یہ موضوع ہے تو ابھی ہم کہیں گے بعض جا با، بعض جا با یعنی بعض حیوان فرس ہے، بعض موضوع جو ہے، بعض محمول. یہ کیا ہے؟ یعنی محمول بعض افراد ثابت ہے کس کے؟ موضوع کے بعض افراد کے لیے محمول ثابت ہے موضوع کے بعض افراد کے لیے. اور نفی میں بھی لا شیء من الحجر بإنسان، تو یہ موضوع لا شیء من لا شیء لیس من جا بے با، یعنی جا میں سے کوئی فرد با نہیں ہے. اسی طرح جہاں پر بھی موضوع ہو اس وہاں پر جیم لگائیں گے جا، جیم اس طرح لگائیں گے جا، اور با اس طرح لگائیں گے با، جا اور با. موضوع کے لیے جے کا لفظ اور محمول کے لیے با کا لفظ.
ایک تو اس کے پھر دو فائدے ذکر کیے ہیں، لیکن سب سے پہلے ہم یہ ذکر کرتے ہیں کہ انہوں نے تعبیر کرنی تھی تو حروف الف با تا سا جیم ہا خا آخر تک بہت سارے حروف ہیں، ان میں سے کوئی اور حرف کیوں نہیں لیتے، اور یہ تینوں کیوں لیے، یہ دو کیوں لیے، با اور جا، با اور جا، ان دونوں کو کیوں لیا؟ تو یہ اس لیے لیا کہ اگر الف لیتے، الف تو الف جو ہے یہ ساکن ہے، اور جب متحرک ہوتا ہے تو اس کی شکل اس طرح ہوتا ہے، تو یہ عین کی شکل بنتی ہے اس سے، اور اس میں فرق بھی ہوتا ہے. اور با پھر بلیا محمول کے لیے، اور جلیا موضوع کے لیے. پھر آپ کہیں گے کہ جی ہاں آپ با تا اور سا کیوں نہیں لیا؟ تو اس میں التباس کی وجہ سے اس کو نہیں لیا، کہ ایک نقطے کی غلطی کی وجہ سے پھر پتہ نہیں چلتا کہ موضوع ہے یا محمول ہے. اور جیم لیا. پھر آپ کہیں گے کہ محمول کے لیے، موضوع کے لیے با کیوں نہیں لیا، اور محمول کے لیے جیم کیوں نہیں لیا، تاکہ ترتیب میں برابر ہو. تو اگر اس طرح کر لیتے تو لوگ سمجھ لیتے کہ یہ ترتیب ہے، کچھ ترتیب ہے، اس ترتیب کے اعتبار سے ہے. تو اس وجہ سے جیم کو لیا موضوع کے لیے، حروف تہجی کے اعتبار سے نہیں بلکہ موضوع کے لیے، اور اس کو محمول کے لیے لیا. لیکن بعض کہتے ہیں کہ جیم ایک تو ترتیب کی وجہ ہوگی، دوسری یہ کہ یہ ابجد میں ابجد حمزہ کو تو اس لیے نہیں لیا کہ الف کو، کہ الف جب ساکن ہوتا ہے اور جب متحرک ہو تو اس کی شکل بدل جاتی ہے، تو با اور جیم لیا. اور پھر با کی عدد ہے 2، جیم کی عدد ہے 3، دال کی عدد ہے 4، حوض حط کلمن، ان کے الگ الگ اعداد ہیں. تو موضوع میں 3 چیزیں ہوتی ہیں، موضوع میں 3 چیزیں، ایک ہے ذات موضوع، ایک ہے وصف عنوانی، اور ایک ہے ذات موضوع کو وصف عنوانی سے تعبیر کرنا. یہ 3 چیزیں، 1 2 اور 3. محمول میں 2 چیزیں ہیں، ایک ہے وصف عنوانی اور دوسری چیز جو ہے وہ ہے ذات، یعنی وصف محمول سے وصف عنوانی سے تعبیر کرنا. یہ 2 چیزیں ہوتی ہیں اس میں. تو با کی عادت 2 ہے، تو محمول میں بھی 2 چیزیں ہیں. تو با کو محمول کے لیے لیا، اور جیم کی عادت 3 ہے اور اس میں بھی 3 چیزیں ہیں، تو جیم کو اس کے لیے لیا. یہ ترتیب. ابھی آپ کہیں گے کہ ذاتی موضوع کیا ہے، اس پہ عنوانی کیا ہے، اور ذاتی موضوع کو اس پہ عنوانی سے تعبیر کرنا یہ کیا ہے. ذاتی موضوع ہے مثلا انسان کے افراد، مثلا زید، عمر، بکر، یہ ذاتی موضوع ہے. ابھی ذاتی موضوع پر جب محمول کا حکم ہم لگاتے ہیں، یعنی حیوانیت کا حکم لگاتے ہیں، تو اس کے لیے ایسا ایک وصف ہونا چاہیے، تاکہ ایسا ایک وصف ہونا چاہیے کہ اس سے ہم تعبیر کر کے اس پر حکم لگایا جائے. تو اس کو تعبیر کیا کس کے ساتھ؟ انسان کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ انسان کے ساتھ. یہ انسان زید، عمر، بکر، یہ انسان کے افراد کے لیے وصف عنوانی ہے، وصف عنوانی ہے. اس لیے کہ حیوانیت کا حمل جو ہے انسان پر، یہ حکم لگانے کس پر ہے؟
वस्फ़ उन्वानी पर है, मगर किसके लिए? अफराद के लिए। इसलिए कि इंसान का कोई फ़र्द जो है वो खारिज में अफराद मौजूद है, लेकिन इंसान इस तरह अपने अफराद के अलावा मौजूद नहीं है। तो ये है इसके लिए वस्फ़ उन्वानी और ये है उसके ज़ाती मौजू। और फिर इस वस्फ़ उन्वानी से ज़ाती मौजू से ताबीर करना, 3 चीज़ें हो गई। और फिर इस तरह वस्फ़ उन्वानी जो महमूल है, मसलन हैवान है, ये वस्फ़ उन्वानी है, और महमूल से इसे ताबीर करना, इसलिए कि इसमें अफराद ज़ाती मौजू नहीं है। तो इसमें 3 चीज़ें, तो एक वजह ये बयान की है इसके। दूसरी बात ये है कि इस जा और बा इसका फ़ायदा क्या है? उसके 2 फ़ायदे जिक्र किए हैं। एक ये कि वो मक़सूदुल मनातिक़ा, मनातिक़ का मकसूद क्या है? मिन ज़ालिका, यानी इससे कि मौजू की ताबीर करते हैं जा से और महमूल की ताबीर करते हैं ब से। एक तो यह है कि इख्तिसार है, इख्तिसार, इजाज़ नहीं इख्तिसार, यानी मुख्तसर है। कुल्लु इंसान हैवान की जगह पर अगर कुल्लु जब है तो ये मुख्तसर है। दूसरा ये है वदफ़ तवहुम इन्हिसार, कि ये वह न हो कि ये सिर्फ इस मादे में है कि कुल्लु इंसान हैवान इसमें है और इस मादे के अलावा कोई और इसमें नहीं आ सकता। तो हम इसके अलावा बहुत सारे आ सकते हैं, मसलन कुल्लु फरसिन हैवान, कुल्लु हजरिन जमादुन, कुल्लु माइन साइलुन, बहुत सारे हैं। तो इस वजह से इसमें मुनहसर दफ़ा तवहुम है कि ये सब इसमें मुनहसर है कि कुल्लु इंसान हैवान, और इसके अलावा मौजूद कुल्लिया की कोई और मादा नहीं है। तो इसके और मादा भी कुल्लु फरसिन हैवान, कुल्लु हजरिन जमादुन, कुल्लु माइन साइलुन, तो ये भी है इसके लिए। तो ये है आज का हमारा सबक कि मनातिक़ा की आदत है कि वह ताबीर करते मौजू से जैसे और महमूल से बसे। और ये ज़रूरी नहीं है कि ज और बा, बाज़ किताबों में इनके अलावा और अल्फाज ले लेते हैं, इनके अलावा और अल्फाज ले लेते हैं, मसलन हा लेते हैं, कोई ज़ा लेते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। लेकिन ये 2 मशहूर हो गए हैं, मनातिक़ की आदत ये बन गई है कि मौजू से जैसे ताबीर करते हैं और महमूल से बा। तो ये है आज का हमारा सबक। अगले सबक के लिए इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।